أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں میں چل رہی ہے، جو آپ نے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی. زہد کے حوالے سے مسلسل گفتگو چلی اور یہاں تک پہنچی ہے کہ دنیا میں جو زاہدین ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مرحبا اور شاباشی ہے، کیونکہ وہ دنیا سے روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف وہ متوجہ ہیں. آج گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی کہ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں، یا بازر حرص الآخرت العمل الصالح وحرص الدنیا المال والبنون. کہتے ہیں ابو ذر، جو دنیا میں انسان کھیتی کرتا ہے وہ نیک عمل کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی دنیا میں جو اس کا کاروبار ہے، جو دنیا میں اس کا مشغلہ ہے آخرت کے لیے، وہ عمل صالح ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ عمل صالح انجام دے رہا ہے اور وہاں پہ عمل صالح اس کو ملے گا. تو آخرت کا کاروبار، آخرت کا مشغلہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. اور دنیا کا مشغلہ، دنیا کی کھیتی، دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، دنیا کے لیے وہ کیا کر بیٹھتا ہے، کہتے ہیں وہ مال و دولت حاصل کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو گئی. جو زاہد ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، ان کی نظر آخرت پہ ہے، لہذا وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں. لیکن جن کی نظر دنیا پہ ہے، وہ دنیاوی مال کو اور اپنی اولاد کو سب کچھ سمجھتے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے پیغمبر نے اپنی دعا میں یہ کہا تھا کہ اے ابو ذر، میں نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ مومنین کو دنیا سے بقدر کفاف دے، اور ہمارے جو چاہنے والے نہیں ہیں، ہم سے جو دشمنی کرتے ہیں، جو کفار ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ مال دے اور اولاد دے. آج وہ چیز یہاں واضح ہو گئی کہ مومنین کے لیے عمل صالح ہے دنیا میں تاکہ آخرت میں کام آئے، اور جو پیغمبر سے اور ان کی آل سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ثروت ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور اسی میں وہ خوش ہیں. دنیا جب انسان بقدر کفاف حاصل کرتا ہے، یعنی یہ مومن کی علامت ہے، دنیا سے بس اتنا ہی حاصل کرتا ہے جتنی اسے احتیاج ہے اور ضرورت ہے. جب انسان بقدر کفاف دنیا سے حاصل کرتا ہے تو پروردگار اسے کامیابی کے پر عطا کر دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اپنی اولاد کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں. دنیا میں مشکلات یوں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، مال کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد کے خرچ کو برداشت کرنے کے لیے دنیا میں روزانہ زحمتیں کرتا ہے، کافی مشقتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد جب آخرت میں جائے گا تو وہاں سخت اس کا حساب بھی ہوگا. مال کا، اولاد کا اور ساری چیزوں کا اس سے حساب لیا جائے گا. تو دنیا بھی اس کی مشکل سے گزر رہی ہے اور آخرت میں بھی حساب ہوگا. لیکن جو مومنین ہیں
जो सादा जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए यहाँ भी आसानी है और आखिरत में भी आसानियाँ। इन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल करार दिया और मोमिनीन को ये हुक्म भी है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल करार दें। चुनांचे कुरान मजीद में ये इरशाद है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। और रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा क्या थी, अभी कल या परसों के दर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी सीरत तैयबा को एक इजमाली तौर पर जिक्र किया और उस पर किसी हद तक गुफ्तगू की है। लिहाजा ये याद रहे कि इंसान दुनिया को हासिल करने में बस इतना ही वक्त सर्फ करे जितना दुनिया की ज़रूरत है और उसके बाद आखिरत की तरफ मुतवज्जे रहे और अमल सालेह अंजाम दे। फरमाते हैं उसके बाद, या अबा ज़र इन्ना रब्बी अखबरनी वक़ाला वइज़्ज़ती वजलाली मा अदरकल आबिदूना दरकल बुका व इन्नी लअबनी लहुम फिर रफ़ीक़िल आला क़सरन ला युशारिकुहुम फ़ीहि अहदुन। क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अय्युल मुअमिनीना अक़यसु। क़ाल अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रन व अहसनुहुम इस्तिअदादन। फरमाते हैं अबू ज़र, मेरे रब ने मुझे खबर दी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अबू ज़र, मेरे परवरदिगार ने मुझे खबर दी है कि मेरी इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह बहुत कम मौके ऐसे हैं जहाँ पर अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाता है। आप बहुत कम मवारिद ऐसे देखेंगे कि जहाँ पर अल्लाह ने अपने इज्जत व जलाल की कसम खाई है। जहाँ पे मतलब कोई हसास होता है वहाँ परवरदिगार आलम अपने इज्जत व जलाल की कसम खाता है और कसम खाकर ये कहता है, आबिदीन मेरे नज़दीक वो सवाब व अज्र नहीं दरियाफ्त करेंगे जो मेरे खौफ से रोने वाले दरियाफ्त करेंगे। यानी आबिद को, एक इंसान जो इबादत कर रहा है, उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो सवाब अल्लाह के खौफ से रोने वालों को मिलेगा। यानी अल्लाह के खौफ से रोने वाले जो हैं उनका मकाम बुलंद है आबिद से। और फरमा रहे हैं, यानी आबिद उस दर्जे तक नहीं पहुंचा हुआ है, अगरचे वो इबादत कर रहा है, लेकिन अपने इबादत को लेकर वो उसके मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अल्लाह के खौफ से जो रोता है वो आलिम होता है और आलिम और आबिद बराबर नहीं होते हैं। आलिम का दर्जा बुलंद है आबिद से, क्योंकि आलिम जो है वो अल्लाह की मारिफत रख के गिरिया करता है उसके खौफ से। कुरान मजीद में है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यकीनन उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। यानी अल्लाह के बंदों में से उलमा है जो अल्लाह से डरते हैं। तो जो अल्लाह से डरते हैं वो गिरिया कुना होते हैं, वो रोते हैं जब अल्लाह से खलवत में गुफ्तगू करते हैं, मुनाजात करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, उस वक्त उनके गिरिए का अजीब आलम होता है। लिहाजा उलमा अल्लाह से खशियत रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं। लिहाजा आलिम जो है इसके बराबर आबिद नहीं हो सकता है। चुनांचे हदीस में ये वारिद हुआ है, आलिम को अल्लाह ने आबिद पर फजीलत दी है। कैसे? जैसे 14वीं रात के चाँद को सितारों पे फजीलत दी है। 14वीं रात का जो चाँद होता है उसके बराबर कोई सितारा नहीं हो सकता। उस चाँद को सब पर फजीलत दी है जितने सितारे हैं, ऐसे ही आलिम को आबिद पर फजीलत दी है।
لہذا جب عالم و عابد برابر نہیں ہے تو یقیناً ثواب میں، اجر میں عابد عالم کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی چیز کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اجر و ثواب ایک عابد کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ عالم کا مرتبہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کا مرتبہ بلند ہے، اور اس کے پاداش میں، جزا میں پروردگار کیا دے گا رونے والوں کو؟ وہ خود کہہ رہا ہے میں ان کے لیے جنت میں ایک بلند اور اونچا قصر، محل، عمارت بناؤں گا۔ دیکھ رہے یہ عالم جو اللہ کی خشیت سے رونے والا، البتہ یہ بھی یاد رہے وہ عالم کہ جس کا علم ہے اس کو گریے پر آمادہ کرے۔ وَإِلَّا اس سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے کہ اگر عالم کو اس کا علم گریے پہ آمادہ نہ کرے تو اس علم کا فائدہ نہیں، لہذا عالم بھی گریہ کرنے والا ہو، اللہ سے مناجات کے وقت، اس کی عبادت کے وقت، خلوت میں خشیت الہی سے وہ ہوئے تو اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار ایک اونچا قصر، محل بنا دے گا کہ دوسرے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کا محل، اس کی منزلت جہاں ہوگی وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب جناب ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ زیرک اور چالاک انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مومنین میں چالاک کون ہے جو کیس ہو؟ کیس آیا ہے، کہتے ہیں چالاک انسان، زیرک ہو، جو تیز ہو، وہ کون ہے؟ آپ بتائیے دنیا میں اس کی، یعنی ابو ذر یہ سب کیوں؟ تاکہ ایسے حضرات کی ہم نشینی انسان اختیار کرے، ایسے سے رابطہ رکھے۔ مومنین میں کون ہے یا رسول اللہ جو سب سے زیادہ چالاک ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ دیکھ رہے کتنی مرتبہ یہ ذکر آیا ہے، موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں وہ انسان زیرک اور چالاک ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ ہادم اللذات سے تعبیر کیا گیا ہے موت کو، ہادم اللذات کو جو زیادہ یاد کرے۔ ہادم اللذات یعنی جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے وہ موت ہے۔ ساری لذتوں کو جہاں آئی آپ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، لہذا جو کثرت سے موت کو یاد کرے، پیغمبر کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چالاک انسان وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ موت کے لیے اپنے کو آمادہ کرے، موت کو یاد بھی کرے اور خود آمادہ بھی ہو موت کے لیے۔ ایسا نہ ہو صرف موت کو یاد کرے اور مرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، نہیں، بلکہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ موت کے لیے آمادگی کرے۔ موت کی آمادگی کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے کفن کو آمادہ کرے۔ آمادگی کیا ہے؟ کفن۔ دیکھتے ہو کہ دنیا میں بہت سے مومنین ہیں جو کفن لا کے رکھتے ہیں، یعنی گویا یہ موت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، وصیت کرتے ہیں، یعنی موت کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں، وصیت نامہ اور اس کے بعد کفن کا رکھنا، مسلسل موت کا ذکر کرنا یا اپنی قبر کو بنانا اپنی زندگی میں، یہ سب آمادگی ہے موت کی۔ پیغمبر کی نگاہ میں سب سے افضل انسان اور سب سے چالاک انسان، سب سے زیرک انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ موت کے لیے آمادہ ہے۔ نگاہ پیغمبر میں سب سے اکمل، زیرک اور چالاک مومن ایسا انسان ہے۔ اب ایسے کی تلاش کریں کہ وہ کون ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا میں وہ خوش نہیں رہتا، وہ غمزدہ رہتا ہے۔ اذا کان الموت حقا فالفرح لماذا؟ جب موت برحق ہے تو دنیا میں خوشی کاہے کی؟ دیکھ رہے یعنی انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو غمزدہ ہوتا ہے، غمزدہ رہتا ہے اور اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے کیونکہ وہ موت کو یاد کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب موت یقینی ہے فالفرح لماذا، یہ خوشی کاہے کی دنیا میں ہے۔
یعنی موت کو یاد کرنے والا خوش نہیں ہو سکتا، ہمیشہ رنجیدہ رہے گا، وہ غمزدہ رہے گا۔ من ذکر الموت، اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا کہ سب سے چالاک مومن وہ ہے کہ جو موت کو یاد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آمادہ رہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو موت کو یاد تو کرے لیکن موت کے لیے آمادہ نہ ہو، روایت میں ہے کہ ایسا انسان گویا اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا دنیا میں دیکھا کوئی ایسا انسان جو اپنا مذاق اڑا رہا ہو؟ ایسا شخص ہے۔ دوسرے کے مذاق اڑانے والے تو دنیا میں بہت ہیں، استہزاء کرنے والے، دوسروں پر ہنسنے والے، لیکن کیا کبھی دیکھا ایسا انسان کہ جو اپنا مذاق اڑا رہا ہو، اپنے پہ ہنس رہا ہو؟ کوئی ایسا نہیں پائیں گے۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، من ذکر الموت ولم یستعد لہ فقد استہزأ بنفسہ، جو موت کا ذکر تو کرے لیکن خود موت کے لیے آمادہ نہ ہو تو گویا وہ اپنے نفس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ ہے حدیث مبارک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موت کو یاد کرنا چاہیے انسان کو۔ ہم دنیا میں غرق ہیں، بھولے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو۔ پیغمبر ابوذر کے ذریعے سے یاد دلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا آئین، اپنی زندگی کا قانون، اپنی زندگی کے اصول، اپنی زندگی کے شرائط، ان چیزوں کو قرار دے جو پیغمبر اکرم نے جناب ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحتیں فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع، قلت فما علامت ذلك بأبی انت و امی یا رسول اللہ، قال الانابۃ الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ کہتے ہیں، اے ابا ذر، جب نور کسی شخص کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں گنجائش ہو جاتی ہے، اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قلب وسیع نہ ہو، قلب کشادہ نہ ہو، دل میں جگہ نہ ہو، فراخ دلی نہ ہو، تو ایسے انسان کے اندر نور نہیں پہنچا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، ابو ذر، جب کسی انسان اور مومن کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے تو انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب جناب ابو ذر فرماتے ہیں، کہتے ہیں، قلت فما علامت ذالک یا رسول اللہ، اس کی علامت کیا ہے؟ جب کسی کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے اندر نور داخل ہوا ہے؟ ذرا آپ یہ بھی فرما دیجئے۔ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جہاں پیغمبر نصیحتیں فرما رہے ہیں، ابو ذر کچھ سوالات بھی کرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سوالات سے مشکل علمی جو ہے گتھیاں سلجھتی ہیں، مشکل مطالب حل کیے جاتے ہیں، جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی انہیں پوچھا جاتا ہے، خاموش نہیں رہا جاتا ہے۔ بیان فرما رہے ہیں، وعد و نصیحت پیغمبر فرما رہے ہیں، جہاں ابو ذر جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے پیغمبر اکرم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے قلب کے اندر نور داخل ہوا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اس لیے کہ یہ تو قلبی چیز ہے، دل کی بات سے کون واقف ہے؟ دل کی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ آپ بتائیے کون ہے وہ اور کیسے؟ میں نے بارہا کہا کہ معصوم کے حضور میں گفتگو کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری یوں ہی نہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے، بلکہ کہتے ہیں فما علامت ذالک بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ بتائیے اس کی علامت کیا ہے؟ قال الانابۃ الی دار الخلود
पैगंबर फरमाते हैं उसकी निशानी ये है कि वो आखिरत की तरफ माइल हो, वो दुनिया की तरफ ना हो, बल्कि किसकी तरफ रुझान रखता हो? रुझान उसका आखिरत की तरफ। देखिए मुसलसल वही, दुनिया नहीं आखिरत की तरफ इंसान मुतवज्जे रहे। ये सब ज़ुहद के हवाले से गुफ्तगू है। पैगंबर फरमाते हैं अबू दर, जिसके अंदर नूर दाखिल हो जाता है वो क्या करता है? वो आखिरत की तरफ रुझान रखता है, दुनिया की तरफ नहीं। दुनिया में गर्क नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया में गर्क है उसके अंदर नूर दाखिल नहीं हुआ है, बल्कि जो आखिरत की तरफ मुतवज्जे है उसके अंदर। और दूसरे बत्तजा भी अंदारिल गुरूर, और दारिल गुरूर, ये दुनिया को दारुल गुरूर का घर कहा गया। जो दारे गुरूर से जो है दूरी अख्तियार किए हो, ये पैगंबर अब निशानियां बता रहे हैं कि कौन है जिसके अंदर नूर दाखिल हुआ है। सबसे पहले आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो, दुनिया दारुल गुरूर जिसे कहा गया उससे दूर हो। तीसरे वल इस्तिअदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिही, मौत आने से पहले वो मौत के लिए आमादा हो। जब इंसान मौत आने से पहले मौत के लिए आमादगी करेगा तो कभी मौत से खाइफ नहीं होगा, लेकिन अगर आमादा नहीं है तो मौत से वो डरेगा। इसलिए मौत याती बग़ततन, अचानक आ जाएगी। लिहाजा मौत के लिए आमादा रहना चाहिए। जो वक्त आमादा रहता है, मौत को याद करता है, कभी वो मौत से नहीं डरता। चुनांचे ये लोगों ने सवाल किया मासूमीन की बारगाह में कि लोग मौत से क्यों डरते हैं। मासूमीन ने कहा क्योंकि तुमने दुनिया को आबाद कर लिया है, आखिरत को तुम फरामोश कर गए हो, इसलिए तुम मौत से डरते हो। लिहाजा बता दिया कि जिसके अंदर नूर दाखिल हो चुका हो वो कभी चीजों से खाइफ नहीं होगा। 3 अलामतें पैगंबर ने जनाब अबू ज़र गफ़ारी को बयान फरमा दी कि जिसके अंदर नूर दाखिल हो चुका हो, जिसका दिल कुशादा हो चुका है, वो कौन है? वो इंसान ये है कि जो दारे खुलूद आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो, दुनिया से दूरी अख्तियार किए हुए हो, और मौत आने से पहले मौत की तरफ मुतवज्जे हो और उसके लिए आमादा हो। ये अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं जब इंसान के दिल में नूर दाखिल हो जाता है तो नूर के जरिए से हक़ाइक़ को तलाश कर लेता है, नूर ही के जरिए से हकीकत तलाश की जाती है। और अगर नूर ना हो तो अंधेरे में हक़ाइक़ नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि वफात पैगंबर के बाद जिनके क़ुलूब में नूर ईमान था, जिनके दिल कुशादा थे, उन्होंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह खलीफा बिला फस्ल तस्लीम किया है, उनको इमाम तस्लीम किया है, उनको पेशवा अपना मुंतखब फरमाया है, क्योंकि नूर दाखिल हो चुका था। और जिनके अंदर नूर दाखिल नहीं हुआ था उनको हक़ाइक़ नजर नहीं आ रहे थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर जो है गैरों को तस्लीम कर लिया। लिहाजा जिनके अंदर नूर दाखिल हो चुका था उन्होंने हक़ाइक़ को तलाश कर लिया। अल्लाह अकबर। या अबा ज़र इत्तक़िल्लाह वला तुरिन्नासा इन्नका तख़शल्लाह फयकरिमुका व क़ल्बुका फ़ाजिरुन। कहते हैं ए अबू ज़र अल्लाह से डरो। देखें तक़वे की कितनी नसीहत है, बार बार तक़वे की बात हो रही है, बार बार तक़वे की गुफ्तगू। तकरीबन जब से हमारी गुफ्तगू का आगाज हुआ है तकवा के हवाले से कितनी गुफ्तगू आई। ये ज़ादे राह है, ये तोशे आखिरत है, इसको फरामोश न करे इंसान। पैगंबर फरमाते हैं अबाज़र अल्लाह से डरो, तकवा इलाही अख्तियार करो। और हाँ याद रहे कि जब तकवा इलाही अख्तियार करो और जब अल्लाह से डरो तो याद रहे ये जो तुम अल्लाह से खौफ करते हो इसको लोगों पे जाहिर न करो। और फरमा रहे यानी तकवा ऐसा हो कि तुम उसको लोगों पे जाहिर न करो कि लोग तुम्हारी इज्जत किस बुनियाद पे करें। और फरमा रहे क्यों? इसलिए कि तुम्हारी लोग इज्जत कर रहे हो और तुम्हारा कल्ब जो है वो गुनाह की तरफ माइल हो रहा हो। क्योंकि हो सकता है इंसान का इकराम होने लगे, उसके अंदर रिया पैदा हो और उसका जो है उसके कल्ब में एक तसव्वुर गुनाह आ रहा हो और उस वक्त उसकी इज्जत हो रही हो।
لہذا کیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تقوی الہی اختیار کر رہے ہو تو اس تقوی کو لوگوں میں ظاہر نہ کرو جیسے بعض لوگ کر رہے ہیں، تقوی کا ایک مجسمہ بنے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو مخفی رکھنا چاہیے۔ زہد کے لیے کہا گیا افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے بہترین زہد یہ ہے کہ انسان اس زہد کو چھپائے، پارسائی کو چھپائے، اپنے تقوی کو چھپائے، اپنے پرہیزگاری کو لوگوں پہ ظاہر نہ کرے۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جس وقت آپ لوگوں پر ظاہر کریں گے اور وہ آپ کا اکرام کریں گے، ممکن ہے اس وقت آپ کا قلب جو ہے گناہ کی طرف اور معصیت الہی، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو رہا ہو۔ اور فرما رہے ہیں، لہذا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا، یا ابا ذر، بہت مختصر یہ چیزیں لیکن مطالب کا ایک سمندر لیے ہوئے ہیں، یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیۃ حتی فی النوم والعقل، اے ابو ذر جب کوئی کام کرو تو وہ تمہارا کام رنگ الہی لیے ہوئے ہو، قصد قربت کر کے اس کام کو انجام دو، ہر کام ثواب کی غرض سے کرو، حتیٰ سونے بھی جاؤ تو اس میں بھی قربت اللہ ہو، کھانا کھاؤ تو اس میں بھی نیک نیتی ہو۔ یعنی کیا مطلب، کھانا اور سونا یہ مباح چیز ہے، مباح اسے کہتے ہیں جس میں نہ ثواب ہو اور نہ ہی عذاب ہو، لیکن اگر اسی مباح کو چاہے تو انسان جو ہے ثواب کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ مثلا انسان سونے جائے، میں سو رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ میرے جسم میں ایک طاقت پیدا ہو اور میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ غور فرما رہے، تو یعنی میں یہ سونے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، میں یہ کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ میرے اعضاء و جوارح کو طاقت ملے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں، تو یہ چیز اگرچہ مباح ہے لیکن نیت کے ذریعے سے یہی چیز مباح سے کنورٹ ہو کر جو ہے اس میں ثواب آ جاتا ہے، یہ رنگ الہی یہ چیزیں پیدا کر لیتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی اس میں ثواب ملنے لگتا ہے، جبکہ کیا ہے مباح چیزوں میں ثواب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کھائے، قربتاً اللہ کھائے، ایک نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، میں یہ سونے جا رہا ہوں اللہ کے لیے سونے جا رہا ہوں، تو اس میں ثواب ہے۔ جو کام کرے وہ ثواب، اسی لیے نہج البلاغہ کی جب وہ وصیت کو میں نے پڑھا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں ایک جملے کی طرف اشارہ تھا، وَعْمَلَا لِلْعَاجْرِ، اے میرے لاڈلو، اے میرے حسن و حسین، کوئی کام کرنا تو اجر کے لیے کرنا، ثواب کے لیے، یعنی اگر کھانا بھی کھاؤ تو اجر کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی اگر نیت ایسی ہو جائے گی تو آپ کو اس میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، پاداش ملے گا، جزا ملے گی۔ صرف ایک نیت، آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے، جہاں آپ کی نیت تبدیل ہوئی آپ کو مباح سے جو ہے وہ ثواب کی طرف لے جائے گا، اس میں رجحان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ جب اللہ ان مباح چیزوں میں ثواب رکھ دیتا ہے، اگر انسان کی نیت تھوڑا سا تبدیل کر لے اس میں رنگ الہی آ جائے۔ ہاں ممکن ہے یہی مباح چیز میں ثواب ہو اور جس چیز کو ثواب کی غرض سے مثلا اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہو اس میں اس کو ثواب نہ ملے۔ وہ کیسے؟ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، رنگ الہی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکوع سجدہ طولانی کر رہا ہے، نماز میں ریائی، نماز باطل، نماز کا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ جس میں قصد قربت ہے، نماز پڑھتا ہے انسان قربتاً اللہ، لیکن اس میں ثواب نہیں، اگر ریا ہے، یہ چیز مباح ہے، ثواب نہیں ہے، نیت بدل دے قربتاً اللہ، ثواب مل جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں، یا ابا ذر لیعظم جلال اللہ فی صدرک فلا تذکرہ کما یذکرہ الجاہل عند الکلب اللہم اخذ وعند الخنزیر اللہم اخذ۔ اے ابو ذر، اپنے قلب میں اللہ کو بزرگ جانو،
یعنی اللہ کو بزرگ جانے، اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کو بزرگ جانو، اور اللہ کو اس طریقے سے یاد نہ کرو جیسا کہ ایک جاہل یاد کرتا ہے۔ یعنی عالم اور جاہل دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ عالم جو اللہ کو یاد کرتا ہے مناجات کے ذریعے یاد کرتا ہے، بہترین اسماء کے ذریعے یاد کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کے ذریعے سے اسے یاد کرتا ہے۔ لیکن جاہل کیسے یاد کرتا ہے؟ اس نے کتا دیکھا تو کہتا اللہ اس کو ذلیل کر دے، اس نے خنزیر یعنی سور کو دیکھا تو کہا پروردگار اس کو ذلیل کر دے۔ اللہ کو یاد کیا لیکن کہاں یاد کر رہا ہے؟ کتا اور سور کو ذلیل کرنے کے لیے یاد کر رہا ہے۔ لیکن انسان عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے اور اس کے اسماء کے ذریعے سے اس کو یاد کرتا ہے۔ کہتا پروردگار تو لائق عزت ہے، لائق عبادت ہے تو تیری عبادت کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے عالم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بیکا عرفتو کا، اے پروردگار تجھے ہم نے تیرے ذریعے سے پہچانا، یہ عالم کے یاد کرنے کا انداز ہے۔ حسین ابن علی دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں میرے معبود اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یعنی بتانا چاہ رہے جس کو اللہ مل جاتا ہے وہ کوئی چیز کھوتا نہیں ہے۔ کربلا کی پوری جنگ کا معیار یہی ہے، خدایا حسین ابن علی نے تجھے پا لیا، کائنات کی کوئی شے اس نے نہیں کھویا۔ یزید نے تجھے نہیں پایا، تجھے چھوڑ دیا، اس نے کیا پایا؟ لہذا جو اللہ والا تھا وہ آج تک باقی ہے، جس کا اعتقاد و ایمان اللہ پہ نہیں تھا وہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو یاد اس طریقے سے نہ کرو جیسا کہ ایک جاہل کرتا ہے، بلکہ تمہارے یاد کا انداز علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جاہل اپنے معیار پر اللہ کو یاد کرتا ہے، جتنا علم ہے اسی بنیاد پر تم اس طریقے سے اللہ کو یاد نہ کرو، تمہارا انداز جدا ہونا چاہیے۔ یا ابا ذر ان للہ ملائکۃ، ایک ہی چیز پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں، ہر مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب ملائکہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ملائکہ کیا ہیں؟ یا ابا ذر ان اللہ ان للہ ملائکۃ قیاما من خیفتہ فما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ فی الصور نفخۃ الآخرہ۔ کہتے ہیں اے ابو ذر اللہ کے پاس ملائکہ کچھ ایسے ہیں جو اس کے خوف سے حالت قیام میں ہیں، کچھ ملائکہ اللہ کے پاس ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، اور یہ قیام کی حالت میں رہیں گے، وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے، حالت قیام میں یوں ہے تو وہ اپنا سر بھی بلند نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کب تک رہیں گے اللہ کے خوف سے یوں حالت قیام میں؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ آخرت کے لیے جب سور پھونکی جائے گی جب تک اسی طریقے سے حالت قیام میں وہ رہیں گے۔ اور فرما رہے ہیں ان ملائکہ کی خلقت کب سے ہے؟ کب سے یہ ملائکہ ہے جو حالت قیام میں ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ سور کب پھونکی جائے گی؟ جب سب مر جائیں گے۔ قیامت آنے سے پہلے سور پھونکی جائے گی جس سے سب مر جائیں گے، اس وقت تک وہ حالت قیام میں رہیں گے۔ سمجھ گئے ملائکہ؟ یہ اللہ کے خوف سے حالت قیام میں اس طریقے سے اس زمانے تک رہیں گے، وہ اپنا سر نہیں اٹھائیں گے، یعنی حالت قیام میں یوں بادب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے رہیں گے یہاں تک کہ سور پھونکی جائے گی۔ فَيَقُولُونَ جَمِيعًا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا عَبَدْنَاكَ كَمَا يَنبَغِي أَن تَعْبُدَ۔ اللہ اکبر۔ وہ سور پھونکی جائے گی اس وقت تک حالت قیام میں رہیں گے۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے، حالت قیام میں اللہ کی عبادت یہ ہو رہی ہے
یوں ہی صرف نہیں، خشیت الہی سے حالت قیام میں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک، اے میرے معبود تو پاک و منزہ ہے اور تیری حمد ہے. اور کہتے ہیں ما عبدناک کما ینبغی ان تعبدا، ہم تیری عبادت ایسی نہ کر سکے کہ جیسا حق تھا. یعنی کب تک رہیں گے؟ اس وقت تک. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت نہیں کی ویسی جیسا کہ حق تھا. حق کے بندگی ادا نہیں کیا، حق کے عبودیت ادا نہیں کیا ہم نے. اللہ اکبر. اس وقت تک حالت قیام میں خوف الہی سے جب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے جو تیری عبادت کا حق تھا اس حق کو ادا ہی نہیں کیا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جن ملائکہ کا یہ عالم ہے، جن فرشتوں کا یہ عالم ہے جو حالت قیام میں الی القیامہ قیامت تک رہیں گے، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ اس طریقے سے بارگاہ پروردگار میں عرض کریں گے یا بازر ولو کانا. اب دیکھیے اب آ رہی ہے قیامت کی نوبت. ابھی ملائکہ کا ذکر ہو گیا، اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. یا ابادر، ایک ایک جملے پہ دقت کریں، غور کریں اور ان تمام جملوں کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، اس کو پیش نظر رکھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یقین جانیے اگر اس کو آئینے کی طرح سامنے رکھیں گے تو یقین جانیے زندگی بہتر ہوگی. یا بادر لوکانا لرجل عمل 70 نبیا لاستقل عملہ من شدت ما یرا یومئذ. کہتے ہیں ابو ذر، اگر کوئی انسان 70 نبیوں جیسا عمل کر کے دنیا سے جائے، کتنا عمل؟ 70 نبیوں کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے، یقین یہ ممکن نہیں ہے لیکن ایک فرض پیش کیا جا رہا ہے. انبیاء کے برابر کوئی انسان جو ہے عمل تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان فرض کرے کہ 70 نبیوں کے برابر عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو قیامت کے منظر کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ 70 نبیوں کے برابر جو میں عمل کر کے آیا ہوں یہ بھی کم ہے. اللہ اکبر. قیامت کی گھڑی ایسی ہوگی. تو ہمارا عمل ہم جو کر کے جا رہے ہیں، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر عمل کر کے جائے دنیا سے اور قیامت کے ہولناک منظر کو جب دیکھے گا، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے کہ کتنا اہم جملہ پیغمبر فرما رہے ہیں. ابو ذر 70 نبیوں کے برابر بھی اگر عمل کر کے گیا ہو دنیا سے، جب قیامت کے منظر کو دیکھے گا تو اس کو قلیل شمار کرے گا، کم شمار کرے گا اپنے عمل کو. وَلَوْ أَنَّ دَلْوًا صَبَّتْ مِنْ غِسْلِينَ فِي الشَّمْسِ فِي مَطْلَعِ الشَّمْسِ كَغَلَتْ مِنْهُ جَمَاحِمُ مِنْ مَغْرِبِهَا. کہتے ہیں کہ اگر ایک بالٹی گرم پانی کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی گرم جہنم میں جب مشرق کی طرف ڈالا جائے گا تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ مشرق میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے مغرب میں جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کے بھیجے جو ہے، ان کے دماغ اور مغز جو ہے پکنے لگیں گے. یہ جہنم کا عالم ہے. جہنم میں ایک بالٹی گرم ابلتے ہوئے پانی کو جب مشرق میں ڈالا جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا جو مغرب میں ہوں گے ان کا مغز ابلنے لگے گا. اس کی شدت بتائیے، ادھر ڈالا جا رہا ہے لیکن اس کی شدت جو ہوگی تو جن پہ ڈالا جائے گا ان کا کیا عالم ہوگا. مشرق اور مغرب وہاں ڈالا جا رہا ہے لیکن مغز اور دماغ وہاں کے لوگوں کا جو مغرب میں ان کا پک جائے گا، ابلنے لگے گا. تو جن پہ خود ڈائریکٹ پڑ رہا ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں ابو ذر
ولو ظفرت جہنم ظفرة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل الا خر جاثيا على ركبتيه يقول رب نفسي نفسي حتى ينسي ابراہیم و اسحاق. کہتے ہیں جب جہنم کی چیخ اور پکار بلند ہوگی قیامت میں، پیغمبر کہتے ہیں ابو ذر جب چیخ بلند ہوگی، جب جہنم کی جو ہے آواز بلند ہوگی، تو کہتے ہیں ایسی خطرناک آواز ہوگی اس جہنم کی کہ کوئی بھی وہاں پہ ملک مقرب، یعنی وہ ملک جو اللہ سے بہت قریب ہیں، وہ فرشتے جو اللہ سے بہت نزدیک ہیں، وہ اور رسول انبیاء یہ سب جو وہاں ہوں گے وہ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے. یعنی جب جہنم کی آواز باہر تک جائے گی، اس آواز کو سن کر انبیاء دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں گے. یعنی اتنی خطرناک ہوگی. غور فرما رہے یہ منظر پیش کر رہے رسول اللہ جناب ابو ذر غفاری کو کہ کیا کام محشر میں ہونے والا ہے. یعنی ملک مقرب وہ فرشتہ جو اللہ سے بہت قریب ہے، اور ملک مقرب نبی مرسل یعنی وہ نبی جو رسول بھی ہیں، ایسے لوگوں کا یہ عالم ہوگا، وہ جہاں پر ہوں گے وہ دو زانو جو ہے بیٹھ جائیں گے اس آواز کو سن کر جو جہنم دے گی. جبکہ انبیاء الہی ہیں، ان کے لیے مقام جنت میں بہت بلند ہے، لیکن اس کی آواز جہنم کی سن کر ان کا یہ عالم ہوگا. تو اب بتائیے ہمارا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آواز سنیں گے. ملک مقرب اور نبی مرسل کا یہ عالم ہوگا. یہاں تک کہ پیغمبر کہتے ہیں ابو ذر جب یہ آواز آئے گی سب اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے اور سب کہیں گے نجات نجات. عالم یہ ہوگا حتی ینسی ابراہیم اسحاق. اتنی خطرناک آواز ہوگی، اس منظر کو سن کر اور دیکھ کر جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے جناب اسحاق کو بھول جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نبی جیسا بشر، نبی اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ اپنے بیٹے اسحاق کو بھول جائیں گے. یعنی قیامت کا یہ سما ہوگا کہ ایک نبی کو اپنا بیٹا نہیں یاد رہ جائے گا تو ہم کو کیا یاد رہے گا. قرآن مجید میں آیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، سب سے دور بھاگے گا. یہ محشر کا سما ہوگا. آواز کا یہ عالم ہوگا کہ پیغمبر فرماتے ہیں جناب ابراہیم جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، اتنے منصب رکھنے کے باوجود جب جہنم کی چیخ کی آواز سنیں گے وہ تو کہتے ہیں ان کو اپنا فرزند اسحاق یاد نہیں رہے گا، بھول جائیں گے. یقول پھر وہ کہیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام یا رب انا خلیلو کا، پروردگار میں تیرا خلیل ہوں. یعنی اس آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ یہ عالم ہوگا. کہیں گے پروردگار میں تیرا خلیل ہوں، فلا تنسا مجھے فراموش نہ کر، میرے رب مجھے فراموش نہ کرنا، مجھے بھولنا نہیں. اور فرمائیں یہ عالم ہوگا. ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے پیغمبر نے کہ میدان محشر، میدان قیامت کا منظر کیا ہوگا. اس پہ کافی گفتگو ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں اور تفصیلی بیان اس کو کروں. انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے اس پہ گفتگو ہوگی. طولانی بحث ہے محشر کی، قیامت کی. پروردگار ہم کو ایسے موقع پر محبت آل محمد کے ذریعے سے ثابت قدم رکھے اور محشر کی اور قیامت کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان کرا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا ابا ذر
اب یہ تو قیامت کا خوف ہے، جہنم کی آواز ہے۔ اب پیغمبر کیا ہے؟ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی۔ نذیر یہ ہے کہ ڈراؤں لوگوں کو، بشیر یہ ہے کہ بشارت دوں۔ تو پیغمبر نذیر ہے، اس کی تفسیر ہو گئی، ڈرانے والے ہیں۔ اب آئیے بشارت بھی دے رہے ہیں، ایسا نہیں صرف یہ منظر کو بتا کے اور دوسرے منظر کو پیغمبر نہ بتائے، پیغمبر دوسرے منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ یا بادر لو ان امرأۃ من نساء اہل الجنہ اطلعت من سماء الدنیا فی لیلۃ ظلما لأضاءت لها الارض افضل مما یضیئها القمر لیلۃ البدر۔ کہتے ہیں ابو ذر اگر ایک خاتون جو جنتی ہے، ایک جنتی خاتون آسمان یا دنیا کے آسمان سے اپنے بال کو بکھیر دے گی تو عالم یہ ہوگا کہ تاریک رات ایسا منور ہو جائے گی اس کے بال بکھیرنے سے کہ اتنا منور دنیا کو 14ویں کا چاند بھی نہیں کرتا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی جنت میں جو خاتون ہوگی اس کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ آسمان سے جو ہے اپنے بال کو بکھیر دے تو عالم یہ ہوگا کہ اس کے بال بکھیرنے سے دنیا اتنی منور اور روشن ہو جائے گی، دنیا میں اتنا اجالا ہو جائے گا کہ اتنا اجالا 14ویں رات کے چاند سے بھی نہیں ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں ایک خاتون جو جنت میں جا رہی ہے اس کا یہ عالم ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی، اس کی لائٹ کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا انسان اللہ سے ان ساری چیزوں کی دعائیں کرتا رہے دنیا میں۔ وَلَا وَجَدَ رِيحَ نَشْرَهَا جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اس کی خوشبو بال بکھیرے گی تو ایک تو روشنی پیدا ہوگی اور اس سے خوشبو پھیلے گی، ایک ایسی خوشبو پھیلے گی جو ہر ایک کے مسام اور ناک تک پہنچے گی۔ اگر ایک جنتی عورت اپنا اس طریقے سے بال کھول دے تو دنیا اس طریقے سے روشن ہو جائے گی اور اس کی خوشبو ہر ایک کے مسام تک پہنچے گی اگر یہ ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں کتنا کمال ہے، ایک بال میں یعنی اتنی خوشبو ہوگی کہ ساری دنیا کے لوگ اس خوشبو کو محسوس کریں گے، یعنی پورے کائنات کی خوشبو مل کر وہ کام نہیں کرے گی جو ایک جنتی خاتون کے جو ہے بال کے بکھیرنے سے کائنات میں خوشبو پھیلے گی۔ یہ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ابو ذر اگر جنت کے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا آج دنیا میں کھول دیا جائے گا تو جو اسے دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، اس کو دیکھنے کی وہ تاب نہیں لا سکے گا۔ یعنی اگر جنت کا اتنا اجالا، اتنی روشنی، اتنی لائٹ جنت کے کپڑے میں ہے کہ اس کو جو دیکھے گا اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور لوگ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ اگر کسی کا کپڑا جنت، لیکن جنت میں یہ کیفیت نہیں ہوگی، وہاں بے ہوش نہیں ہوں گے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو اتنی لائٹ پیدا ہوگی، اتنا نور پیدا ہوگا، اتنی روشنی اس سے پھیلے گی کہ لوگ اسے دیکھ کر جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، لوگ تاب نہیں لا سکیں گے۔ جنت کے بھی منظر کو پیغمبر نے بتا دیا کیونکہ بشیر بھی ہے پیغمبر، نذیر بھی ہے، لہذا دونوں چیزوں کو جو ہے بتا دیا۔ 2-3 مطلب اور رہ گئے، تمام کر دے رہا ہوں۔ یا ابا ذر اخفض صوتک عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن۔ آسان مطلب ہے، بہت آسانی سے یہاں سے گزروں گا۔ اے ابو ذر جب جنازے میں چلو تو اپنی آواز کو آہستہ رکھو، یعنی چیخ کر کسی سے بات نہ، اگر کسی سے کوئی کلام کرنا ہے تو ایسے کلام کرے کہ آپ کی آواز جو ہے بہت ہلکی اور نازک ہو، جیسے سرگوشی کرتا ہے انسان، کوئی بات کان میں آہستہ سے کہتا تو وہی اس طریقے سے ہو آپ کی آواز۔ ایک جنازے کے وقت عورت تو خاموش چلے، اگر کوئی ضرورت ہو گفتگو کی تو اس طریقے سے گفتگو کرے کہ آہستہ ہو، خفیف لہجہ ہو، نازک لہجہ ہو، آواز مختصر اور بڑی کم ہو، ہلکی ہو۔ دوسرے وعند القتال،
جب دشمن سے میدان جنگ میں قتال کریں تو آہستہ گفتگو کریں، تاکہ کوئی ایسی چیز جو ہے جنگ کی آپ اپنائیں اور اپنانے کے بعد ایک دوسرے کو مشورہ دے رہا ہوں تو دشمن نہ سن لے، لہذا اپنی آواز کو آہستہ رکھیں۔ یہ کیوں بھائی بعض لوگ چیخنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وعند القرآن، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو خاموش رہے، اور اگر ضرورت بھی ہو تو آہستہ گفتگو کریں۔ تو آداب قرآن میں سے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس وقت سے خاموش رہیں اور غور سے سنیں، لیکن اگر کسی سے گفتگو کی ضرورت وہاں ہو جائے تو آہستہ گفتگو کریں۔ اور فرمانے اس کے بعد کہتے ہیں یا ابا ذر علم ان کل شیء اذا فسد فالملح دواؤہ واذا فسد الملح فلیس له دواء۔ ابو ذر، اگر دنیا میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کا علاج جو ہے نمک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی نمک کسی چیز کو فاسد خراب نہیں ہونے دیتی، نمک کسی چیز کو خراب نہیں ہونے دیتی، لیکن خود نمک اگر خراب ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، خود نمک ہی خراب ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو لوگوں کو ہدایت کر رہا ہو تو جو ہدایت پانے والے ہیں ان کو ایک انسان جو ہے ہدایت دینے والا وہ صحیح ہے تو یہ ہدایت پا سکتے ہیں، لیکن اگر ہدایت پانے والا فاسد ہو جائے، ہدایت دینے والا جو ہدایت ان کو کر رہا ہو، پھر کیا ہوگا؟ نمک جیسے فاسد چیزوں کو جو ہے، یعنی چیزوں کو خراب ہونے سے نمک محفوظ رہتا ہے، لیکن نمک خراب ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِيكُمْ خُلْقَيْنِ، اے ابو ذر جان لو، ایک ایک چیز کو کیسے پیغمبر ودیت فرما رہے ہیں، جان لو تمہارے درمیان دو ایسی صفتیں ہیں جو صفتیں ناپسند ہیں لوگوں کو، یعنی لوگ پسند نہیں کرتے۔ دو صفت ایسی ہے تمہارے درمیان، جسے درمیان مطلب لوگوں کے درمیان، جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایسا نہیں، ابو ذر پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں، سب جانتے ہیں، پیغمبر جناب ابو ذر غفاری کے ذریعے دوسروں کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو ذر لوگوں کے درمیان دو صفتیں ایسی ہیں جو ناپسند ہیں۔ ایک، بغیر تعجب والی بات کے کسی چیز پر ہنسنا۔ انسان کب ہنستا ہے؟ جب کوئی تعجب والی بات ہو جاتی ہے، جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہنستا ہے، لیکن بغیر تعجب کے ہنسنا یہ ایسی صفت ہے جو لوگوں کو پسند نہیں، اللہ کو رسول کو پسند نہیں، یعنی بیکار کا ہنسنا پاگل پنتی کی علامت ہے۔ دوسرے، اپنے اندر بغیر بیداری کے سستی محسوس کرنا، یعنی کون سا انسان سست ہوتا ہے؟ جو بیدار راتوں میں بیدار رہے، نہ سویا تو سست ہو جاتا ہے، لیکن اکثر کوئی ایسا سست ہو جو سویا بھی ہو تو یہ اللہ کو صفت پسند نہیں ہے، یعنی کاہل انسان، سست انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے، جیسے انسان رات کو سویا نہ ہو، لیکن رات کے سونے کے باوجود بھی انسان سست ہو تو یہ اللہ کو، رسول اللہ کو، لوگوں کو، اولیاء اللہ کو یہ صفت پسند نہیں ہے۔ آخر کلام میں یا ابا ذر رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صائم، اے ابو ذر دو رکعت نماز معمولی طور سے، جیسے انسان پڑھتا ہے نہ بہت لمبی اور نہ بہت جلدی جلدی ختم کر دے، یعنی معتدل میڈیم میں دو رکعت نماز پڑھے، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ دو رکعت اگر نماز انسان پڑھے تو یہ دو رکعت اس نماز سے بہتر ہے جو انسان رات بھر پڑھے لیکن اس میں دل انسان کا متوجہ نہ ہو۔ اس رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے وہ دو رکعت جو غور و فکر کے ساتھ پڑھے جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت نماز سے اللہ جو خوش نہیں ہوتا، کثرت وہ نماز جس میں انسان کا قلب متوجہ نہ ہو۔ رات بھر آپ نماز پڑھیں لیکن دل آپ کا متوجہ نہ ہو نماز کی طرف،
इस रात भर की नमाज से बेहतर कौन नमाज है? वो 2 रकात जो आप गौर व फिक्र के साथ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह बहुत ज्यादा नमाज को नहीं पसंद करता, अल्लाह तादाद को नहीं देखता, कैफियत नमाज को देखता है। अगर 2 रकात कैफियत के साथ पढ़ा हो, तफक्कुर के साथ पढ़ा हो, तो उस रात भर वाली नमाज से बेहतर है कि जो आपने बगैर हुजूर कल्ब के पढ़ी हो, आपका दिल हाजिर ना हो, दिल मुतवज्जे ना हो और रात भर पढ़ते चले गए। जैसा कि बहुत सारी नमाजें लोग रातों में पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं। जबरदस्ती पढ़ने से बेहतर है 2 रकात नमाज इंसान हुजूर कल्ब के साथ पढ़ ले, खुशू के साथ पढ़ ले। ये 2 रकात नमाज उस रात भर की नमाज से बेहतर है जो बगैर हुजूर कल्ब से पढ़ी जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी बारगाह में तेरी इबादत को हुजूर कल्ब के साथ बजा लाएं, और ये अल्लाह इन इबादत को हमें इखलास से बजा लाने की तौफीक इनायत फरमा। हर तरीके के रिया व सुनअ से हमारी इबादत को महफूज रख। ए मेरे अल्लाह, मुंतखब खून हुसैनी यूसुफ ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम असर अजरल्लाहु तआला फरजहुश शरीफ के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा।